آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر آدمی کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ میری زندگی خوشحال بن جائے، میری زندگی خوشگوار بن جائے، میری زندگی کے اندر سکون آ جائے، میری زندگی میں بے چینی بے قراری یہ ختم ہو جائے۔ ہر آدمی پریشان ہے، کسی کو کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی غربت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیوی کی وجہ سے پریشان ہے۔ یعنی ہر آدمی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اور خواہش ہر آدمی کی ہے، وہ مومن ہے تب، وہ کافر ہے تب، وہ کالا ہے تب، گورا ہے تب، چھوٹا ہے تب، بڑا ہے تب، مرد ہے تب، عورت ہے تب۔ یعنی ہر انسان کی خواہش ہے کہ میری بے چینی ختم ہو جائے، میری زندگی کے اندر سکون آ جائے، میری زندگی خوشحال خوشگوار بن جائے، ہر آدمی چاہتا ہے۔ تو ہم اس زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، خوشحال بنانے کے لیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے قرآن ہمیں بتا، ہم پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، بیماریوں کی وجہ سے، قرضوں کے بوجھ کی وجہ سے، تنگ دستی غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، ہمیں بتا تو صحیح ہماری زندگی میں یہ بے چینی کیسے ختم ہوگی، ہماری زندگی میں یہ بے سکونی کیسے ختم ہوگی، ہماری زندگی میں سکون کیسے آئے گا، ہماری زندگی خوشگوار خوشحال کیسے بنے گی۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن اعمال کی بدولت اللہ آپ کی زندگی کو خوشحال بنا دے گا۔ کچھ عمل ایسے ہیں، ان اعمال کا مختصراً آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کو سمجھ کر اس کے اوپر بھرپور طریقے سے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا سب سے پہلا عمل زندگی کو خوشگوار خوشحال بنانے کے لیے وہ ایمان و عمل ہے۔ پہلا ایمان و عمل ہے۔ اگر کافر ہے اس کو ایمان کی دولت، ایمان قبول کرنا پڑے گا، مسلمان ہونا پڑے گا، پھر جو ہے اللہ زندگی کو خوشگوار بنائیں گے، خوشحال بنائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ ایمان والا ہو، مومن ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والا، آخرت پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان رکھنے والا ہو، یعنی ایمان والا ہو، پھر عمل بھی اچھے کرے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہم اس کی دنیا کی زندگی کو خوشحال بنا دیں گے، دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے، دنیا کی زندگی میں اس کی بے چینیوں کو ختم کر دیں گے، دنیا کی زندگی میں بے سکونیوں کو ختم کر دیں گے، دنیا کی زندگی میں پریشانیوں کو دور کر دیں گے، دنیا کی زندگی میں بیماریوں کو دور کر دیں گے، دنیا کی زندگی میں ہم اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیں گے، خوشگوار بنا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا یہ تو دنیا کی زندگی کی بات ہے، ہم اس کی نیکیوں کا بدلہ بھی ضرور عطا فرمائیں گے، آخرت بھی اس کی خوشگوار بن جائے گی، آخرت بھی اس کی خوشحال بن جائے گی، آخرت بھی اس کی اچھی ہو جائے گی، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا سب سے پہلی شرط ایمان ہے، ایمان ہوگا تو زندگی اچھی بنے گی۔ دوسری شرط فرمایا عمل اچھے ہوں، با کردار ہو، با اخلاق ہو، اللہ کے قرآن کے ماننے والا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے ماننے والا ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ فرمایا جو لوگ ایمان لے کر آئے، نیک عمل کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے خوشحالی بھی ہے، خوشگواری بھی ہے، بے سکونی ختم ہو جائے گی، سکون آئے گا، اور آخرت میں بہترین ٹھکانہ اللہ ان کے لیے رکھتے ہیں۔ تو فرمایا ایمان اور عمل صالح یہ سب سے پہلی شرط ہے خوشگوار زندگی کو پانے کے لیے، زندگی سے بے سکونی بے چینی ختم کرنے کے لیے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ اپنے وعدے کی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا تم ان چیزوں پر عمل کرو، میں تمہاری زندگی سے بے سکونی بے چینی کو ختم کر کے تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو پتہ چلا سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح، اور فرمایا ایمان لے کر آیا، لیکن ایمان کے ساتھ اگر وہ شرک کرتا رہا، شرک بھی کرتا رہا، تو فرمایا پھر نیکیاں اس کی قبول نہیں ہیں۔ شرک ان اللہ لا یشرک ان یغفر ما دون ذلک، فرمایا کہ جو شرک کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ تو شرک یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ تو فرمایا جو نیک عمل کرتا ہے، نمازوں کی پابندی بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتا ہے، تو اللہ اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ اس کے برعکس جو آدمی اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا، نمازیں بھی پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھتا، رمضان کی بے احترامی نہ قدری کر رہا ہے اور اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو توڑ رہا ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو میری آیات سے منہ موڑے گا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، میری ناقدری کرے گا، میرے حکموں کو توڑے گا، میرے قرآن کی آیات کو جھٹلائے گا، میری فرما برداری نہیں کرے گا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرے گا، میرے حکموں کو نہیں مانے گا، میرے پاک پیغمبر کے حکموں کو نہیں مانے گا، فرمایا ان ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی کے اندر بیماریاں آئیں گی، اس کی زندگی کے اندر بے برکتی آئے گی، اس کی زندگی کے اندر بے سکونی آئے گی، اس کی زندگی کے اندر بے چینی آئے گی۔ کروڑوں روپے کا کاروبار کیا لیکن کاروبار ٹھپ ہو گیا، چلتا نہیں ہے، برکت اٹھ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں چار کڑیل میں نے بیٹے دیے، جوان بیٹے میں نے اس کو دیے، لیکن چاروں بیٹوں نے مل کے باپ کو گھر سے نکال دیا، دھکے دے کے نکال دیا، اس کی فرما برداری نہیں کرتے، بیوی بھی خامند کو منہ نہیں لگاتی۔ فرمایا جو میری آیات سے میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، میری نافرمانی کرے گا، کبھی بیوی کی وجہ سے پریشان ہوگا، کبھی اولاد کی وجہ سے پریشان ہوگا، کبھی مال کی وجہ سے پریشان ہوگا، کبھی ایسی بیماریاں لگا دوں گا، ڈاکٹروں کے پاس جائے گا، پیسے بھی بڑے بڑے خرچ کرے گا، علاج نہیں ہو پائے گا، عدالتوں کے
اندر جائے گا، ایسے ایسے کیسوں کے اندر مبتلا کر دوں گا، 10-15 سال کی عدالتوں کے چکر کاٹتا رہے گا، اس کا کیس حل نہیں ہوگا، صبح سے لے کے شام تک بے چینی کے اندر زندگی گزر رہی ہے، بے سکونی کے اندر زندگی گزر رہی ہے، پریشانی بیماریوں کے اندر زندگی گزر رہی ہے، کبھی ہسپتالوں کے چکر لگا رہا ہے، کبھی عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے، کبھی کچہریوں تھانوں کے چکر لگا رہا ہے، کبھی کہاں کا چکر لگاتا ہے۔ فرمایا میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، میری نافرمانی کرے گا، تمہاری زندگی تنگ کر دوں گا، تمہاری زندگی کے اندر بے سکونی کر دوں گا، تمہاری زندگی کے اندر تنگ دستی لے آؤں گا۔ فرمایا صرف دنیا کی زندگی تنگ نہیں کروں گا، فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، میں کل قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اس کو نظر نہیں آئے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ اللہ کو کہے گا الہ العالمین، دنیا کے اندر تو میری نظر ٹھیک تھی، دنیا کے اندر تو میری آنکھیں ٹھیک تھی، میں دیکھا کرتا تھا، بڑی دور دور تک میری نظر جایا کرتی تھی، میری آنکھوں کو کیا ہو گیا، میری نظر کو کیا ہو گیا، مجھے کیا ہو گیا، مجھے آج کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ کہیں گے میرا بندہ دنیا کے اندر تیرے سامنے میرا قرآن پڑھا جاتا تھا، دنیا کے اندر تیرے سامنے میرے پاک پیغمبر کی احادیث پڑھی جاتی تھی، دنیا کے اندر میرے بندے تجھے نماز کی طرف بلاتے تھے، دنیا کے اندر تجھے میرے بندے نیکی کی طرف بلاتے تھے، دنیا کے اندر میرے بندے رمضان میں روزوں کی دعوت دیتے تھے، تو کیا کرتا تھا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اب نماز پڑھنے جاؤں گا، میری دکان پہ گاہک نہیں آئیں گے، میں دکان بند کر کے اگر مسجد میں چلا گیا، میرا کاروبار کا ٹائم ہے، میرا پیسے کمانے کا ٹائم ہے، میرا یہ کاروبار کا ٹائم ہے، میری گاہکی کا ٹائم ہے، دکان کا ٹائم ہے۔ فرمایا میرے پاس تو وقت نہیں ہے، فرمایا اللہ کی نافرمانی کرے گا، فرمایا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جس طرح دنیا میں تو مجھے بھلا دیا کرتا تھا، مسجد کے اندر مؤذن اذان دیتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو کہا کرتا تھا یہ ویلوں کا کام ہے، یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے، میرے پاس ایک ٹائم نہیں ہے، یہ اذان کو اس کان سے سنا کرتا تھا، اس کان سے نکال دیا کرتا تھا، توجہ نہیں دیا کرتا تھا۔ میرا بندہ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں، تو چیختا رہے، تو چلاتا رہے، تو پکارتا رہے، آج میں بھی تجھے بھلا دوں گا، تیری باتیں بھی میں نہیں سنوں گا، تیرے پہ رحم بھی نہیں کروں گا، دنیا کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی میرے بھائیوں، آخرت کی زندگی بھی اللہ تنگ کر دیں گے۔ اگر ہم نے اللہ کی قرآن سے منہ موڑا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے منہ موڑا، اللہ فرماتے دنیا کی زندگی بھی تنگ کروں گا، آخرت کی زندگی بھی تنگ کروں گا۔ تو اس لیے فرمایا خوشحال زندگی چاہتے ہو تو سب سے پہلے عمل کیا کرنا پڑے گا، ایمان اور عمل صالح، نیک اعمال کی طرف آنا پڑے گا، وگرنہ دنیا آخرت کی زندگی جو ہے ہماری تباہ ہو جائے گی۔ تو پہلا اصول ہے ایمان اور عمل، دوسری چیز ہے نماز، نماز کی پابندی، نماز کے ذریعے اللہ خوشحال زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جب سجدے میں جاؤ اللہ سے دعاؤں کی کثرت کیا کرو، لمبی لمبی دعائیں اللہ سے مانگا کرو۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماتے میرا بندہ کوئی پریشانی آ جائے نماز پڑھ، تجھے کوئی دکھ آ جائے نماز پڑھ، کوئی تجھے بیماری آ جائے
نماز پڑھ، اولاد کا مسئلہ ہے نماز پڑھ، بیوی کا مسئلہ ہے نماز پڑھ، کاروبار کا مسئلہ ہے نماز پڑھ، روٹی کا مسئلہ ہے نماز پڑھ، وکالت عدالتوں کا چکر ہے نماز پڑھ، ہسپتالوں کا چکر ہے نماز پڑھ۔ فرمایا کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی تنگی آئے، کوئی بھی دکھ آئے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگ نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے صحابہ کرام سے پوچھا صحابہ مجھے بتائیے تو صحیح نا، آپ کا زمانہ تو بڑا تنگ حال زمانہ تھا، آپ کے زمانے میں تو بڑی قحط سالی ہوا کرتی تھی، آپ کے زمانے میں تو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملا کرتی تھی، آپ کیسے گزارا کیا کرتے تھے؟ فرمایا جب ہمیں بھوک لگتی نماز پڑھ لیا کرتے، اللہ کا قرآن پڑھ لیا کرتے، پیاس لگتی نماز پڑھ لیا کرتے، اللہ کا قرآن پڑھ لیا کرتے، ہماری بھوک بھی ختم ہو جاتی، پریشانی بھی ختم ہو جاتی۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا، چاند گرن کا مسئلہ ہو، سورج گرن کا مسئلہ ہو، دھوپ سخت کا مسئلہ ہو، گرمی کا مسئلہ ہو، سردی کا مسئلہ ہو، آندھی طوفان کا مسئلہ ہو، بارش کا مسئلہ ہو، اللہ کے نبی 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مدد مانگ لیا کرتے تھے، اللہ مدد کر دیا کرتے تھے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق دے دیا، تمہیں بھی کوئی پریشانی آئے، تمہیں بھی کوئی دکھ آئے، تمہارے اوپر کوئی بیماری آ جائے، اللہ کے سامنے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے پڑھ لیا کرو، اللہ سے مدد مانگ لیا کرو، اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ لیکن ہائے افسوس، ہم پریشانی آتی ہے لوگوں کو دکھڑے سناتے ہیں، ہم پر بیماری آتی ہے دکھڑے لوگوں کو سناتے ہیں، کوئی دکھ آتا ہے دکھڑے لوگوں کو سناتے ہیں۔ او بھائی جس نے دکھوں کو دور کرنا ہے، جس نے پریشانیوں کو حل کرنا ہے، جس نے حاجات کو پورا کرنا ہے، اس کو دکھڑے کیوں نہیں سناتے؟ اس کے سامنے روتے کیوں نہیں؟ نماز پڑھ کے اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ فرمایا جو نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگے گا اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ فرمایا سب سے زیادہ اہمیت فرائض کی ہے، فرائض پورے کرو، پھر جو نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں ہیں ان کی اہمیت ہے، پھر نوافل، پھر سب سے زیادہ تہجد کے نوافل۔ بلکہ پڑھ رہا تھا علماء کرام فرماتے ہیں تہجد کی نماز روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کسی کو کوئی بیماری ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، کچھ دن وہ اہتمام کے ساتھ صبح وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دے، اس تہجد کی نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی بیماریوں کو دور کر دے گا۔ تو اس لیے تہجد ہم رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نے کوشش کی ہے، سحری کے وقت اٹھتے ہیں، تو یہ ایک ہماری ٹریننگ تھی، پریکٹس تھی، 1 مہینہ ہم نے اٹھے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جلدی اٹھنے کی وجہ سے کوئی بندہ بھی مرا نہیں ہے، جلدی اٹھنے کی وجہ سے کوئی نہیں مرا، نیند پوری ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم پورا سال اس کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، تو ہماری بیماریاں بھی اللہ تعالیٰ دور کرے گا، ہماری پریشانیاں بھی اللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ تو اس کا اہتمام بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز بندہ پڑھتا ہے، نبی کا امتی پڑھتا ہے، لیکن ٹھنڈک میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو روز اطہر میں پہنچتی ہے۔ میں نبی کا امتی نماز نہیں پڑھتا، میرے آقا مدنی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ سچی محبت کرنے والا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو ہم خود تکلیف دے رہے ہیں۔ ہم کیسے اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں؟ تو نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اللہ مدد ضرور کرتا ہے۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ دمشق کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، فرمایا ایک آدمی دمشق سے دوسرے شہر اپنے خچر پر لوگوں کو سوار کر کے چھوڑا کرتا تھا، اس کا کرایہ وصول کیا کرتا تھا۔
جس طرح آج کا رینٹ پہ لوگ گاڑیاں لے کے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، کرایہ دیا کرتے تھے، اس دور کی ٹیکسی، اس دور کی گاڑی خچر ہوا کرتی تھی۔ فرمایا اس نے اپنا واقعہ خود بیان کیا، ایک مرتبہ دمشق سے ایک آدمی میرے ساتھ سوار ہوا، اس نے کہا فلاں شہر جانا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، رستے کے اندر اس نے کہا جی اس رستے سے جاؤ، میں نے کہا مجھے اس رستے کا علم نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، اس نے کہا مجھے علم ہے، یہ رستہ ٹھیک ہے، شارٹ کٹ ہے، جلدی پہنچیں گے۔ وہ کہنے لگا میں نے اس رستے کے اندر وہ اپنے خچر کو ڈال لیا، رستے کے اندر ایک جنگل بیابان آیا، تنگ جگہ آئی، میں نے دیکھا ہر جگہ لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ وہاں پر اس آدمی نے کہا خچر کو روکو، سواری کو روکو، میں نے سواری کو روکا، اس نے اپنے خنجر کے ذریعے میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، میں اب آگے آگے بھاگ رہا ہوں، وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ میں نے کہا میرے پاس جو کچھ ہے وہ بھی لے لے، میری سواری بھی تو لے لے، مجھے قتل نہ کر، مجھے مارنا۔ وہ آدمی کہنے لگا یہ خچر بھی میں ہی لوں گا، تیرا سامان بھی میں ہی لوں گا، لیکن میں تجھے قتل بھی ضرور کروں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس آدمی نے کہا اگر مجھے قتل کرنا ہی ہے 2 رکعت نفل پڑھنے دے۔ اس نے کہا چل جلدی جلدی نفل پڑھ لے۔ چنانچہ وہ آدمی کہتے میں نے قبلہ رخ ہو کر نماز شروع کی۔ اب میں اتنا خوف زدہ تھا، اتنا پریشان تھا، میرا اتنا حیران و پریشان تھا، مجھے قرآن کی کوئی آیت ذہن کے اندر نہیں آ رہی، قرآن کی آیات ذہن میں نہیں آ رہی۔ فرمایا اچانک میرے ذہن کے اندر ایک اللہ کے قرآن کی آیت آئی۔ وہ آیت کون سی تھی؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جس کا مطلب یہ ہے کون ہے جو فریاد رسی کرتا ہے، کون ہے جو لاچار کی مدد کرتا ہے، کون ہے جو فریاد رس کی فریاد پوری کرتا ہے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو پریشانیوں سے دور کرتی ہے۔ فرمایا میں یہ آیت بار بار پڑھ رہا ہوں، وہ آدمی بار بار کہہ رہے جلدی نماز ختم کر۔ فرمایا اتنے میں نے دیکھا وادی سے ایک گھوڑا سوار بھاگتے ہوئے آتا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، آتے ہی وہ اس آدمی کا سر قلم کر دیتا ہے، جانے لگا۔ میں نے دامن پکڑ لیا، میں نے کہا اللہ کے بندے تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا مجھے اس نے بھیجا ہے جو پریشانیوں کے عالم میں لوگوں کی پریشانی دور کرتا ہے، مجھے اس نے بھیجا ہے جو لاچاروں کی فریاد رسی کرتا ہے۔ تو نے نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگی، اللہ کا وعدہ ہے جو نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگے گا اللہ خالی نہیں لٹائے گا، اللہ کی ذات نے تیری مدد کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے مدد کی ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ نماز کے ذریعے مدد مانگی، اللہ نے مدد کی ہے۔ تو فرمایا کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ آئے، کوئی بیماری آئے، ہمارا مسئلہ یہ ہے تھوڑی سی غمی خوشی کا معاملہ ہوتا ہے، بیماری آتی ہے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں رہ جاتی ہیں، قضا ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے بے برکتی بے سکونی آئے گی، اور نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زندگی کو خوشحال بنائیں گے، زندگی کو اللہ تعالیٰ بہترین بنائیں گے۔ تو نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنا۔ تیسری چیز فرمایا تقوی۔ تقوی دنیا کے دکھوں، پریشانیوں، صدموں، آفتوں، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے یہ تقوی اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اس سے مراد کیا ہے؟ تقوی سے مراد ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس انداز سے ہمارے دل کے اندر ہو کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے ہم بچ جائیں۔ جب گناہ کا ذہن، گناہ کا دل کرے، جب گناہ کرنے کا دل کرے، تصور پیدا ہو، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف سامنے آئے کہ نہیں بھائی میں نے اللہ کو جان دینی ہے، اللہ کے سامنے میں نے حاضر ہونا ہے، تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ جب یہ ڈر، یہ خوف دل کے اندر آ جائے گا، پھر گناہ جو ہے آدمی نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ کے ڈر کو دل میں رکھتے ہوئے گناہ سے رکنا۔ ایک تو ہے بندے نے گناہ کا ارادہ کیا، گناہ کا ارادہ کیا، لیکن گناہ کا موقع میسر نہیں آیا، یہ خود نہیں بچا، موقع میسر نہیں آیا، یہ نہیں۔
فرمایا موقع بھی میسر ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، تب یہ گناہ سے رکا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے رکا ہے تو اس پہ جہنم حرام ہو جاتی۔ تو اس لیے میرا بھائیو دل کے اندر تقوی کو پیدا کرنا، کیونکہ تقوی جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، تقوی کے بغیر جو ہے کوئی آدمی کی زندگی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو آدمی بھی تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، فرمایا اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ دن کے اندر 2000 کی دیہڑی لگا کرتی تھی لیکن کبھی کبھی 5000 اللہ نے دے دیے، بندہ سوچتا بھی نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے امید ہوتی ہے یہاں سے 1000 روپے ملے گا، اس کے اندر 1000 بچت آئے گی، لیکن وہاں سے 5000 بچت آ گئی، وہاں سے 10000 مل گیا، یعنی آدمی سوچتا بھی نہیں ہے، وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ جو بھی کام شروع کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، اللہ اس کے لیے وہ کام کو آسان فرما دیتے ہیں، آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ آدمی نے محنت کی، کروڑوں روپے خرچ کیے لیکن کام مکمل نہ ہو سکا، لیکن تقوی اختیار کرنے والا فرمایا اس کا کام اللہ ہزاروں کے اندر ہی کر دیتے ہیں اور بڑا اچھے طریقے سے سر انجام وہ کام پاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے ایمان نہ لاتے، اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے تو ہم اس پر زمین و آسمان کی ساری برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یہ تقوی اختیار کرنے والے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تمام برکتوں کے فائدے، برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ ایک بندہ ایک دن کے اندر یا مہینے میں 1,00,000 روپے کماتا ہے، 1,00,000 روپے کماتا ہے، لیکن کبھی کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی ایسا ہو گیا، خرچہ اس کا 2,00,000 ہو رہا ہے، یہ بے برکتی ہے۔ ایک آدمی 10,000 کماتا ہے لیکن بڑے اچھے طریقے سے اس کا مہینہ گزر جاتا ہے، اس میں برکت ہے۔ ایک آدمی 2 روٹیاں کھاتا ہے، اتنی جان نہیں بنتی، بے برکت یہ۔ ایک آدمی 1 روٹی کھاتا ہے، اس میں اللہ اتنی برکت ڈال دیتے ہیں، اس کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جسم کو اللہ قوت بھی عطا فرماتے ہیں، یہ برکت ہے۔ بے برکتی آج ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی کیوں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھو، نماز کے بعد تھوڑی دیر میرا ذکر کرو، اشراق کا وقت ہو اشراق پڑھو، اشراق پڑھنے کے بعد گھر میں جاؤ، ناشتہ کرو، اپنے کام پہ چلے جاؤ، چاشت کے نفل اپنے کاروبار اپنی دکان پہ پڑھو، عصر کا وقت ہو دکان بند کر کے واپس آ جاؤ، زیادہ ضرورت ہے عشاء تک کام کرو، عشاء کے بعد کام نہ کرو، اللہ اس کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ لیکن ہمارا معاشرہ یہ ہے ہم نے 12 بجے دکان مارکیٹ کھولنی ہے، رات 2 بجے مارکیٹ بند کرنی ہے، تو بتاؤ اللہ برکت کہاں سے دے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، فرمایا اللہ نے رات کو اندھیری پردے والی بنایا اور رات کو ریسٹ کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے نیند کا ذریعہ بنایا، اور دن کو اللہ نے ذریعہ معاش بنایا، روزی حاصل کرنے کا روزگار کا ذریعہ بنایا۔ لیکن ہم رات کو جاگتے ہیں دنیا کمانے کے لیے اور دن کو سویا کرتے ہیں، تو فرمایا اللہ اس سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔
اگر یقین نہیں آتا آج رات دیکھ لینا، بازاروں کے اندر چلے جانا، مارکیٹوں کے اندر چلے جانا، رات کتنی کتنی دیر تک مارکیٹیں کھلے ہوں گی، وہ کہے گا دیکھو جی آج چاند رات ہے، آج تو پیسہ کمانے کا دن ہے، آج تو سیزن کا دن ہے۔ اگر عام دنوں کے اندر 5,000 کمایا کرتا تھا، کہتا دیکھو جی چاند رات کو میں نے 30,000 روپے کما لیا، میں نے 50,000 روپے کما لیا۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو نے 50 نہیں لاکھ روپے کما لیا، لیکن یہ تیرا پیسہ ہسپتالوں کے اندر لگے گا، تیرا یہ پیسہ عدالتوں کے اندر لگے گا، تیرے اس پیسے کے اندر بے برکتی آئے گی، کیونکہ تو نے بے برکتی کے وقت میں دکان کھولی۔ وقت تو فجر کے بعد کا تھا، وقت تو صبح کا تھا، وقت تو صبح کا تھا، اس وقت دکان کھولتا، اس وقت کاروبار کرتا، اس وقت محنت مزدوری کرتا، اللہ اس کے اندر برکت ڈال دیتے، لیکن تو اس وقت سویا رہا۔ رات کو 1-2 بجے تو گھر آیا، دیکھو جی اب میرے سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، میں 2 بجے تو سویا ہوں، میں 1:30 بجے تو سویا ہوں، میرے سے فجر وقت اٹھا نہیں جاتا۔ فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے بغیر گھر کام کے اندر جائے گا، کاروبار پہ جائے گا، اس کے دن کے اندر برکت نہیں آئے گی، بے برکتی آئے گی، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کما لے لیکن بے برکتی ہوگی۔ ایک آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر کرنے کے بعد جا کے دکان کھول لیتا ہے، رات جلدی دکان بند کر لیتا ہے، کاروبار سے واپس آ جاتا ہے۔ فرمایا کمایا تو اس نے 1,000 ہے، لیکن اس 1,000 کے اندر اللہ برکت عطا فرما دے گا، اس 1,000 کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا پورے مہینے کا خرچہ چلا دے گا۔ تو ایک تو چیز ہے کہ بے برکتی کی وجہ کہ ہم نے ٹائم جو اللہ نے بتایا ہے اس ٹائم کے علاوہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ ہم سوچتے یہ ہیں کہ رات کو کاروبار زیادہ ہوتا ہے، کاروبار چاہے رات کو زیادہ ہوتا ہے لیکن برکت نہیں ہے، برکت صبح کے وقت میں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ آدمی بڑا کچھ کماتا ہے لیکن پورا نہیں پڑتا، وہ اپنے مال کو دیکھے کہیں نہ کہیں حرام کی ملاوٹ آ رہی، کہیں نہ کہیں کوئی حرام کا لقمہ آ رہا ہے، کہیں نہ کوئی کسی کا حق مارا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی دھوکہ فریب فراڈ کا پیسہ ملاوٹ والا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی پیسہ غیر شرعی طریقے سے آیا ہوا ہے، تو برکت اٹھ جاتی ہے۔ یاد رکھیں 1 من دودھ کا ہو، 1 من دودھ کا ہو، اس میں چند قطرے آدمی نجاست کے ڈال دے، کیا وہ دودھ پاک رہے گا؟ بلند آواز سے بولے، کیا وہ دودھ پاک رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ فرمایا آدمی نے 1 کروڑ روپے حلال کا کمایا، 100 روپے حرام کا کمایا، وہ 100 روپے کروڑ کو بھی ختم کر دے گا، ضائع کر دے گا، بے برکتی آئے گی۔ 1 لقمہ حرام کا پیٹ کے اندر چلا جائے، فرمایا 40 دن تک اس کی نیکی قبول نہیں ہوتی، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمارے پیٹوں کے اندر کتنا حرام کا ہے، بہن کا حق کھا کے بیٹھے ہیں، بھائی کا حق کھا کے بیٹھے ہیں، پڑوسی کا حق کھا کے بیٹھے ہیں، 2 نمبر چیز کو قسم کھا کر 1 نمبر چیز بتا کر بیچی ہے۔ اتنی ملاوٹ کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں ہم خوشحال زندگی چاہتے ہیں، خوشحال زندگی ایسے نہیں ملے گی۔ فرمایا خوشحال زندگی کے لیے، خوشگوار زندگی کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ بہت ساری ایسے اعمال ہیں، لیکن اسی پہ بات کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھو میرے بھائیو، حرام سے بچو، حرام سے بچو، اپنے گھر کے اندر حرام کا لقمہ بھی نہ آنے دو۔ کیوں؟ اگر فصل کو کھاد 2 نمبر لگے، اگر فصل کو کھاد 2 نمبر لگے، فصل خراب ہو جاتی ہے۔ اگر نسل کو پیٹ کے اندر 2 نمبر مال آیا تو نسل خراب ہوگی۔ صرف آپ کا نقصان نہیں ہے، آپ کی نسل خراب ہوگی، اولاد نافرمان ہوگی، اولاد ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکالنے والی ہوگی، ماں باپ کے سامنے اونچا بولنے والی ہوگی، نافرمان ہوگی، پھر پوتے دوتے نسلیں در نسلیں جہاں تک یہ حرام چلے گا۔ اسی طرح حرام کی ملاوٹ کی وجہ سے یہ سب کچھ جو ہے ہوتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، یہ آج رمضان المبارک کا آخری دن ہے، اس دن جو ہے یہ ہم نے ضائع کر دیا تو پھر اگلے سال کا پتہ نہیں، ہمیں زندگی
زندگی ملے یا نہ ملے، اگر ہم نے کسی کا حق کھایا ہے، اگر کسی کے ساتھ دھوکہ دیا ہے، اگر کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے، تو اس سے معافی مانگ لو، اس کا حق واپس کرو۔ اس رمضان کا اختتام ہونے سے پہلے پہلے، چاند کے نظر آ جانے سے پہلے پہلے معافی مانگ لو۔ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو خوشحال بنا دے گا۔ لیکن اسی طرح ہم نے دھوکہ دہی جاری رکھی، فراڈ جاری رکھا، بددیانتی جاری رکھی اور دوسروں کا حق کھا کر بیٹھے رہے، معافی نہ مانگی یا حق واپس نہ کیا، رمضان گزر جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا پاک ارشاد، حضرت جبرائیل کی بد دعا، ہلاکت و بربادی یہ ہمارے مقدر میں آ جائے گی۔ دنیا کی بھی ذلت ہمیں ملے گی، آخرت کی بھی ذلت ہمارے مقدر میں آ جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو خوشحال بنانا ہے، خوشگوار بنانا ہے، اپنی زندگی کا رخ بدلنا پڑے گا، حرام سے بچنا پڑے گا، ایمان اور نیک اعمال کی طرف توجہ دینی پڑے گی، تقوی اختیار کرنا پڑے گا، نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ جس طرح ہم رمضان المبارک میں کوشش کرتے رہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، قرآن کھول کے کچھ نہ کچھ پڑھتے رہے، تسبیح ہاتھ میں لے کر تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ ذکر کرتے رہے، نمازوں کی پابندی کرتے رہے، یہ ارادے کریں، انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد بھی اسی طرح قرآن سے محبت جاری رکھیں گے، قرآن کے ساتھ ہم اسی طرح پڑھتے رہیں گے، رمضان کے بعد بھی ہم اسی طرح ذکر کرتے رہیں گے، رمضان کے بعد بھی ہم نمازوں کی اسی طرح پابندی کرتے رہیں گے۔ سارے انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔